اگر آپ یو کے میں رہتے ہیں اور آپ کے بچے یہاں پہ اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، چاہے وہ ٹین ایج میں ہیں یا وہ بہت ابھی ینگ ایج میں ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ یو کے میں پایا جانے والا ایک ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں یہاں پہ نہ صرف نئے آنے والے پاکستانی پیرنٹس کو بلکہ یہاں سالوں سے رہنے والے پاکستانیوں کو بھی اس کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلے یہاں پہ یو کے میں اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہوا کرتا تھا، تو اس وجہ سے کیا ہے کہ بھی یہاں پہ جو لوگ سالوں سے مقیم ہیں نا، ان کو اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں تھی۔ لیکن اب جیسے جیسے یہاں پہ جو ہے وہ ٹائم پیریڈ گزر رہا ہے اور پاکستانی کمیونٹی اسپیشلی یہاں پہ زیادہ ہو رہی ہے، اس کے بعد کیا ہے کہ بھی یہ جو ایشو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں نا، اور جس انسیڈنٹ کا میں آپ کے ساتھ تذکرہ کرنے جا رہی ہوں، یہ یہاں پہ بہت زیادہ تقویت پکڑتا جا رہا ہے، اور اپنے بچوں کو پروٹیکٹڈ رکھنے کے لیے نہ صرف یہ کہ بھی ایک بری صحبت سے ان کو بچانے کے لیے، بلکہ ان کی جان کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے نا، ہم پیرنٹس کو اس بارے میں خاص طور پہ سٹیپس لینے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جی آج کی اس ویڈیو میں تمام پیرنٹس کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے آئے ہیں، یعنی کہ پاکستان سے آئے ہیں، انڈیا سے آئے ہیں، یا کہیں اور سے آپ لوگ یہاں پہ یو کے میں آئے ہیں نا، تو آپ کو اپنے بچوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے، ان کو ایک بہتر ماحول پرووائڈ کرنے کے لیے، اور اسپیشلی ان کی جانوں کو یہاں پہ محفوظ رکھنے کے لیے نا، اس ویڈیو کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پہ یو کے میں چند روز قبل 4 مسلمان لڑکوں کو، جو کہ آپس میں دوست بھی تھے، اور دوست صرف یہ نہیں کہ برائے نام دوست ہوں بلکہ جگری یار تھے، ان کو عمر قید کی سزا دے دی گئی ہے۔ اس انسیڈنٹ کا لنک نا میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی، اگر کسی نے فل ڈیٹیلز دیکھنی ہونا کہ بھی آخر ہوا کیا ہے، تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں گی، لیکن اگر آپ نے ود نیمز اور ایوری انسیڈنٹ کی ڈیٹیل دیکھنی ہے نا، تو آپ اس ڈسکرپشن باکس کو کلک کریں گے تو وہ آپ کو جو لنک ہے نا وہ اس نیوز کے اوپر نہ لے جائے گا۔ اب جی ان 4 مسلمان لڑکوں کو نا عمر قید کی سزا ہو گئی، جو کہ آپس میں جگری دوست تھے، اور سزا کس جرم میں ہوئی ہے؟ سزا آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے اپنے ہی ایک اور دوست کو، جو کہ ان کا بڑا ہی فاسٹ فرینڈ تھا، ان کا جگری دوست تھا، انہوں نے اپنے ایک دوست کو جو ہے نا وہ چاقوؤں کا حملہ کر کے نا قتل کر دیا۔ ایٹ دا اسپاٹ انہوں نے اپنے اس دوست کو مار ڈالا، اور یہ انسیڈنٹ ہوا کب تھا؟ آج سے نا تقریباً 2 سال پہلے، یعنی کہ 2023 میں اینسنم سلیج، جس کی عمر 26 سال تھی اور وہ مسلمان تھا، اس کو جو تھا نا ان 4 لڑکوں نے، ان چاروں مسلمان لڑکوں نے نا اپنے اس دوست اینسنم سنیج کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا۔ اور یہ واقعہ ایسٹ ہیم میں ہوا تھا نومبر 2023 میں، رات کا تقریباً 10:15 بجے کا ٹائم تھا، جبکہ اینسنم سلیج جو ہے وہ اپنی ایک ٹیکسی اس نے ہائر کی اور اس میں کسی جگہ پہ نہ جا رہا تھا۔ اب جی ٹیکسی کو جو تھا نا ایک سلور کلر کی مرتسوبشی کار، جس میں کہ یہ چاروں مسلمان لڑکے جنہوں نے کہ اپنے دوست کو قتل کیا نا، یہ سوار تھے اور اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ آخرکار انہوں نے ایک پوائنٹ پہ جا کے اس ٹیکسی کو گھیر لیا، اور کیا کہ بھی ٹیکسی کو روک کے بس انہوں نے آؤ دکھانا تاؤ، اور ٹیکسی ڈرائیور کو انہوں نے نکال کے ایک سائڈ پہ کیا، اور جی اینسنم سلیج جو کہ پچھلی والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا نا، اس کو چاقوؤں کا وار کر کے ان چاروں دوستوں نے جو ہے نا وہ ایٹ دا سین ہی، ایٹ دا اسپاٹ ہی اس کو قتل کر دیا۔ اب جو ٹیکسی ڈرائیور تھا نا، اس کے لیے یہ سب کچھ بہت زیادہ ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ یہاں پہ اس طرح کے انسیڈنٹس بہت کم ہوتے ہیں۔ اس نے جب یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، تو وہ فوری طور پہ شوق میں چلا گیا، جیسے کہ ڈپریشن میں چلا گیا، اور اس کو بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ کون لوگ آئے، کہاں سے آئے، ان کا کیا حلیہ تھا اور کیا کچھ تھا نا، یہ کچھ بھی جو ہے نا وہ بیان نہیں کر پایا۔ خیر جی، اب وہاں پہ پولیس پہنچی، پولیس نے پہنچ کے جو تھا وہ ایویڈنسز اکٹھے کیے، لیکن کیا تھا کہ یہ چاروں دوست جنہوں نے کہ اپنے ہی دوست کو قتل کیا تھا نا، وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔
اور جی انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ یہ سارے کا سارا جو بھی واقعہ ہوا نا وہ سی سی ٹی وی میں کہیں پہ بھی ریکارڈ نہ ہو سکا، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی جگہ پہ جا کے ٹیکسی کو روکا تھا جہاں پہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ بھی یہاں پہ کوئی بھی کیمرہ نہیں ہے، کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی ہے، یعنی کہ یہ پلانٹ کر کے نا انہوں نے یہ مرڈر کیا تھا، یہ نہیں کہ بھی ایسے ہی منہ اٹھایا اور ایکسیڈنٹلی ان کو غصہ آیا اور انہوں نے اپنے دوست کو جو ہے نا وہ چاقوؤں کے وار کر کے قتل کر دیا ہو۔ تو جی ریکارڈنگ تو کوئی بھی منظر آپ پہ نہ آ سکی، اور اس کے بعد کیا تھا کہ یہ چاروں دوست جو تھے نا وہ یہاں سے یو کے سے فرار ہو گئے۔ انہوں نے جس گاڑی میں جا کے یہ مطلب مرڈر کی واردات کی نا، اس گاڑی کو بھی انہوں نے وہاں پہ کچھ دور لے جا کے نا آگ لگا دی، اور تاکہ تمام کے تمام جو بھی شہادتیں ہیں، جو بھی ایویڈنسز ہیں نا ان کو مٹایا جا سکے، اور اس کے بعد یہ لوگ جو تھے نا بائی روڈ ڈنمارک چلے گئے۔ اور پھر کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھی یو کے کی پولیس جب ایک کام کے پیچھے پڑ جاتی ہے تو وہ تو قبر میں سے بھی مردے اٹھا کر لے آتی ہے۔ اب یہی کچھ ہوا، یہ لوگ ویسے تو یہاں سے فرار ہو چکے اور 2 سال تک جو تھا نا یہ مطلب یہاں سے مفرور ہی رہے، لیکن جی پھر کیا کہ بھی یو کے کی پولیس نے ان کو جو تھا نا ایک یورپین کنٹری سے ان کو بازیاب کروا لیا، اور پھر ان کو یہاں پہ یو کے میں لایا گیا، لا کے یہاں پہ ان کی ہیئرنگ ہوئی، اور پھر پتہ چلا کہ بھی انہوں نے اپنے دوست کو آخر کار قتل کیوں کیا ہے۔ یہ وجہ نا آپ لوگوں نے ایز اے پیرنٹ لازمی طور پہ سننی ہے، نہ صرف سننی ہے بلکہ اپنے دماغ میں بھی رکھنی ہے، تاکہ ہم لوگ جو کہ یہاں پہ یو کے میں رہ رہے ہیں نا، ہمارے بچے اس طرح کی تمام غلاظتوں سے، اس طرح کی تمام بیماریوں سے اور اس طرح کے تمام ہونے والے انسیڈنٹ سے نا اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اب جی جب انویسٹیگیشن ہوئی نا تو ان چاروں نے بتایا کہ بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ ڈرگ ڈیلنگ میں ملوث تھے۔ یہاں پہ یہ مسئلہ بہت زیادہ مطلب ہائی لیول پہ ہے کہ وہ بچے جو کہ یہاں پہ اسکول، کالج یا یونیورسٹی لیول پہ جاتے ہیں نا، اسپیشلی کالج اور یونیورسٹیز میں جانے والے بچے، یہاں پہ ڈرگ ڈیلنگ جو ہے نا، ڈرگز وغیرہ کی لین دین، اس کی سیل وغیرہ اور اسی طرح سے مطلب ان کا یوزیج وغیرہ، یہ یہاں کی ینگ جنریشن میں بہت زیادہ عام پایا جاتا ہے، جہاں پہ ہم پیرنٹس کو یہاں پہ رہتے ہوئے بہت سارے ڈھیر سارے ایشوز جو ہیں نا وہ ڈیل کرنے پڑتے ہیں کہ بھی ہم لوگ اپنے بچوں کو ایک اسلامک ماحول دینا چاہتے ہیں، ان کی تربیت ہم اسلام کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ وہیں پہ کیا ہے کہ بھی جب ہمارے بچے یہاں پہ کالج اور یونیورسٹی کی حد تک جاتے ہیں نا، تو کیا ہے کہ بھی وہ ڈرگ کے لینے میں، اس کے یوزیج میں بھی انوالو ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے گینگز جو ہیں نا وہ ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ بھی کسی ایک کالج، اسکول یا یونیورسٹی کی ریپوٹیشن ہو کہ بھی وہ وہاں پہ ڈرگز وغیرہ جو ہے نا بچے یوز کرتے ہیں، یہ یہاں پہ جگہ جگہ جو ہے نا وہ ڈرگز وغیرہ اویلیبل ہیں، اور یہاں کی ینگ جنریشن اس لت میں مبتلا ہے۔ خیر انہوں نے بتایا کہ بھی یہ لوگ نا ڈرگز کی ڈیلنگ کرتے تھے، یعنی کہ ڈرگز وغیرہ یہ بائی کر کے آگے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے دوسرے جو ینگ لوگ ہیں نا ان کو بھی دیا کرتے تھے، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈرگز وغیرہ لینا یا دینا، اس کی مطلب خرید و فروخت جو ہے نا وہ یہاں پہ یو کے میں اللیگل ہے، اور جو ڈرگز جو ہے نا یہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے نا ان کے بارے میں۔ اب ان چاروں کو نا جنہوں نے یہ مرڈر کیا، ان کو یہ تھا کہ بھی جو ہمارا یہ دوست جس کا انہوں نے قتل کیا ہے نا، اینسنن سنیج، وہ کیا ہے کہ بھی وہ پولیس کو ہمارے بارے میں نا انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ بھی ہم لوگ کہاں سے ڈرگز لیتے ہیں اور کہاں پہ آگے ہم لوگ سیل کرتے ہیں۔ ان کو یہ تھا کہ بس یہ ہمارا دوست نا اب ہمیں عن قریب اریسٹ کروانے والا ہے، اور خود یہ قانونی طور پہ گواہ بن جائے گا اور ایک پتلی گلی میں سے نکل جائے گا، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ساری زندگی سلاخوں کے پیچھے گزار دیں گے۔ خیر انہوں نے اپنے اس دوست کو پوچھا جس مرڈر کرنے سے پہلے نا کہ بھی ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ تم جو ہے نا وہ پولیس کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہو۔ اس نے نا حلفاً طور پہ کہا کہ بھی میں اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہوں، تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن کیا تھا کہ بھی اب چونکہ شک کا بیج ان پانچوں کے درمیان آ چکا تھا، چاروں نے پلان کیا کہ اب چونکہ یہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے اور ہمارے گینگ کا مزید یہ حصہ نہیں رہ سکتا، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ مرڈر کا ساری واردات انہوں نے پلان کی، اور اینسنن سنیج کو جو تھا نا انہوں نے ایٹ دا اسپاٹ ہی کل کر دیا۔ اور اس کے بعد کیا کہ بھی ان کی یہ ہیئرنگ وغیرہ ہوئی، اور اب کیا ہے کہ بھی ان سب کو جو ہے نا وہ عمر قید کی سزا دے دی گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ بھی ان لوگوں کو تو عمر قید کی سزا ہو گئی ہے اور یہ سلاخوں کے پیچھے چلے گئے ہیں، لیکن نہ جانے یہاں پہ کتنے ایسے گروہ ہوں گے جو کہ جگہ جگہ مطلب گلی محلے میں، یہاں کی سٹریٹس میں، یہاں کے مطلب ٹاؤنز میں، یہاں کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اسی چکروں میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ
اپنا پیسہ تو سیدھا کرنے کے لیے ڈرگز وغیرہ سیل کرتے ہیں، ہماری نوجوان نسل کو یعنی یہاں پہ رہنے والے بچوں کو اس چیز میں انوالو کرتے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی کیا ہے کہ ہم لوگ چونکہ اس کنٹری میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ UK میں ہمارے بچے یہیں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آج اگر وہ اسکولوں میں ہیں تو کل کو انہوں نے کالج اور یونیورسٹیز میں بھی جانا ہے، یا جن کے بچے یہاں پہ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں تو ان کو بھی اپنے بچوں کے اوپر خاص طور پہ نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کن ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، وہ مطلب ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ نا بچوں کے ساتھ ایک یہ بڑا پرابلم ہے کہ بھی ان کو پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے، اور پیرنٹس بھی صرف اور صرف اسی بات پہ کہ بھی ہم بچوں کو یہاں پہ روک نہیں سکتے، ہم ان کو ڈانٹ نہیں سکتے، ہم ان کو ڈپٹ نہیں سکتے، ہم ان کی چیزوں کے اوپر نظر نہیں رکھ سکتے۔ تو کیا ہے کہ جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں نا، ٹین ایج میں جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد مطلب ایڈلٹ ہوتے ہیں، تو ان کو یہ آزادی ہم لوگ کسی نہ کسی حد تک دے دیتے ہیں کہ بھی وہ موبائل فون رکھیں، اور موبائل فون آپ کو پتہ ہے کہ 10,000 سو برائیوں کی جڑ ہے۔ اور جی فرینڈس کے ساتھ ان کے کنیکشن ہوتے ہیں، ہم لوگ اس چیز کو فگر آؤٹ ہی نہیں کر پاتے کہ دن رات ان کی باتیں کس کے ساتھ چل رہی ہیں، وہ لوگ کن مطلب کاروائیوں میں ملوث ہیں، اور کن جگہوں پہ وہ مطلب ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو خدارہ پلیز، اگر آپ لوگ پاکستانی ہیں، آپ لوگ مسلم ہیں، یا آپ لوگ کسی بھی بیرون ملک سے یہاں پہ UK میں آئے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بھی یہاں پہ UK میں رہنے والے جو گورے ہیں نا، چاہے ڈرگس یوز کریں، چاہے الکوہل یوز کریں، یا چاہے وہ لوگ جس طرح کی مرضی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ ہے ہمارے بچے اور ان کی پرورش، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ بھی ان کی جان کو کوئی خدشہ نہ لاحق ہو۔ یقین مانے اگر مطلب خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ اس طرح کی ڈرگس ڈیلنگ میں انوالو ہو جاتا ہے نا، اگر وہ چاہے ڈرگس خود اپنے طور پہ لے رہا ہے، وہ اپنی صحت کو تو تباہ کرے گا، اپنی زندگی برباد کرے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ بھی اس کی جان کو بھی خدشہ ہے۔ تو ہوپ فلی آج کی یہ جو ویڈیو، اس میں ہونے والا جو انسیڈنٹ ہے اور اس کی جو وجہ ہے نا، ڈرگس مطلب لینا اور دینا، ڈرگس کی یہاں پہ خرید و فروخت اور اس کا استعمال، یہ آپ لوگ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، اور یہ رکھنا ایز اے پیرنٹ ہماری رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کی جان کی حفاظت لازمی طور پہ کرنی چاہیے۔ اگرچہ کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پیسہ کمانے کے چکروں میں آتے ہیں اور پھر یہیں کے یہیں ہو کے رہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے کہ بھی ان کے لیے واپسی کے دروازے یا تو ان کے گھر والے بند کر دیتے ہیں، یا ان کی مجبوریاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پہ رہ جاتے ہیں۔ لیکن اس چیز کو کنسیڈر کریں کہ بھی آپ کے جو بچے ہیں نا، یہ آپ کی ذمہ داری ہیں۔ تو جہاں پہ ہم پاکستانیوں اور مسلم پیرنٹس کے لیے یہاں پہ رہتے ہوئے اپنے بچوں کو اسلام کے دائرے کے مطابق اور ان کے اصولوں کے مطابق پروان چڑھانا ہے، وہیں پہ اپنے بچوں کو آپ نے ڈرگ کے استعمال سے، اس کی خرید و فروخت سے، اور اس طرح کے گینگز کے ساتھ انوالو ہونے میں، اور اس طرح کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے آگے بڑھنے میں بھی ہمیں اپنے بچوں کا سہارا بننا ہے، ان کی ہیلپ کرنی ہے، اور ان کو اس چیز کی اویئرنیس دینی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہوپ فلی آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت یوزفل رہی ہوگی، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔